اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسحاق نامی ایک شخص تھا۔ اس کی بیوی جو اس کی چچا زاد بہن بھی تھی، اپنے زمانے کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو یہ اس کی قبر پر شب و روز گزارنے لگا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے، دیکھا یہ اپنی بیوی کی قبر پر روئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے جس کی قبر پر تم اتنا روئے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میری چچا زاد بہن بھی ہے اور بیوی بھی۔ اے اللہ کے نبی، میں اس سے شدید محبت رکھتا تھا۔ اس کی وفات نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ میں عاجز ہو گیا ہوں، اس کی قبر پر ہی باقی زندگی پوری کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو میں اذن خداوندی دوبارہ اس کو زندہ کر دوں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، کیوں نہیں، میں ہمیشہ آپ کا ممنون رہوں گا۔ آپ نے قبر پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے مدفون، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اس پر قبر سے ایک سیاہ فام غلام نکل آیا۔ اس کے منہ اور چہرے کے مسامات سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ نکل کر کہنے لگا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسحاق کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میری چچا زاد بہن کی قبر آگے والی ہے۔ آپ نے اس غلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ارجع الی ما کنت فیہ، پہلے والی حالت یعنی موت کی آغوش میں لوٹ جاؤ۔ یہ کہنے پر وہ غلام لاش بن کر زمین پر گرا۔ آپ نے اسے اس کی قبر میں مدفون کر دیا۔ اس کے بعد اسحاق کی نشاندہی پر عورت کی قبر پر گئے اور آواز دی کہ اے قبر والی، اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جا۔ عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے نکل آئی۔ آپ نے اسحاق سے پوچھا، کیا یہی تمہاری چچا زاد بہن ہے اور یہی تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اسحاق اسے لیتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نیند نے اسے بے حال کر دیا۔ اس نے بیوی سے کہا، مسلسل جاگنے کی وجہ سے میں تو مرنے کے قریب ہو گیا ہوں، میں تھوڑی دیر یہاں سو لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے۔ اسحاق بیوی کی گود میں سر رکھ کر بے سدھ ہو گیا۔ اسے گہری نیند آ گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کا بیٹا اسی راستے سے گزرا، جو حسن و جمال کا پیکر اور خوبصورتی میں قدرت کا شاہکار تھا۔ آنکھیں ملی، دونوں ایک دوسرے کے اسیر بن چکے تھے۔ عورت نے شوہر کے سر کو زمین پر رکھا اور شہزادے کے روبرو آگے کھڑی ہو گئی۔ دل کی بات اشاروں سے کر دی۔ شہزادے نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنے عمدہ گھوڑے پر اسے بٹھا لیا۔ اسحاق کی نیند ٹوٹی تو بیوی کو نہ پا کر نہایت پریشان ہوا۔ ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد گھوڑے کے نقش قدم پر چل پڑا۔ ایک جگہ اس کی بیوی کو شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار دیکھ کر خیال گزرا کہ شہزادے نے اسے زبردستی بٹھا لیا ہوگا۔ شہزادے نے کہا، محترم، یہ میری بیوی ہے، مجھے میری بیوی میرے حوالے کر دیں۔ بیوی نے اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا اور کہا، تم کون ہو؟ میں اس شہزادے کی باندھی ہوں۔ اسحاق نے کہا، خدا سے ڈرو، تم مجھے قریب ہو کر دیکھو، میں تمہارا شوہر اسحاق ہوں۔ شہزادے نے کہا، تم میری باندھی کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہو؟ اسحاق نے کہا، بخدا یہ میری بیوی ہے، یہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے میرے لیے زندہ کیا ہے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ ایک پل کے لیے وہاں سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ اسحاق نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں جسے آپ نے اللہ کے حکم سے میرے لیے زندہ کر دیا تھا؟ آپ نے کہا، بالکل۔ عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں تو اس شہزادے کی باندھی ہوں۔ شہزادے نے بھی کہا، اے اللہ کے نبی، یہ میری قوم کی خریدی ہوئی باندھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے عورت سے فرمایا، کیا تم وہی نہیں ہو جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ پھر میں نے جو روح تمہیں واپس دی تھی وہ مجھے لوٹا دو۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہنا تھا کہ عورت لاش بن کر زمین پر گر گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہے کہ جسے حالت کفر میں موت آئی مگر دوبارہ زندہ ہو کر حالت کفر میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اسحاق نے اس کے بعد پختہ عہد کیا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا اور روتا ہوا جنگلات کی طرف نکل گیا۔